بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، گھر کے اندر رہنے والے تمام افراد اس گھر میں پیدا ہونے والے حالات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ گھر کے معاملات میں جتنا عمل دخل ایک عورت کا ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور فرد کا عمل دخل ہو۔ اگرچہ مرد کو گھر کا سربراہ کہا اور مانا جاتا ہے، لیکن چونکہ مرد کا وقت گھر سے باہر زیادہ گزرتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے معاملات زیادہ تر اس مرد کی بیوی کے اختیار میں ہوتے ہیں اور وہ گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک گھر کو بنانا اور بگاڑنا ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت کی روشنی میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ایک عورت یعنی بیوی کی ایسی کون سی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عادت کے بارے میں اپنی عورتوں کو لازمی خبردار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کی عورتیں بھی اس عادت میں مبتلا ہوں اور یوں گھر کی بربادی کا باعث بنیں۔ یہ عادت کون سی ہے اور اس بربادی سے بچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حل تجویز فرمایا، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے حالات کا ذمہ دار یہ انسان خود ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں، اور ایک اور بات یہ کہ انسان کے احساسات بھی انسان کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اچھے احساسات کے اثرات بھی اچھے ہوں گے جبکہ برے احساسات کے اثرات برے ہوں گے۔ تو چلیے اسی حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی کون سی عادت کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو تو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے جب آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا؟ دوستو، یہ جواب بڑا ہی غور طلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو، جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد، کینہ اور نفرت رکھتی ہے، تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا کہ عورت جب کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے، اور یوں حسد، نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے گا تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا، اور یوں گھر کا سکون اور امن ختم ہونے لگے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ تو اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، اس سے بچنے کا کوئی حل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کھانے سے وہ احساسات اور اثرات دور ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر میں پریشانیاں آئی ہوتی ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکایت میں یہ بات ملاحظہ کی کہ حسد، کینہ اور بغض کس قدر بری چیزیں ہیں، اور یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات برے ہی ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا۔ اور دوسری چیز جو اس حکایت میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ کا نام جب کھانے پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصانات بھی اٹھا لیتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اب ہماری بہنیں خود ہی اپنے بارے میں سوچ لیں کہ وہ اپنے کتنے گھریلو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ جب بھی ہماری کوئی بہن یا بیٹی یا ماں آٹا گوندھنے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے، سبزی کاٹنے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے، ہانڈی چولہے پر رکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ہانڈی میں جو بھی چیز ڈالے تو ہر چیز ڈالتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، توے پر روٹی ڈالے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔
اگر تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں تو بہت خوب، اور اگر آپ کے معمولات میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو آج سے اس بات کا عزم کر لیں کہ آپ گھر میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں گی۔ مردوں کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنے گھروں میں لازمی دکھائیں اور اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس عادت سے بچ پائیں جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت میں ہوا، اور اپنے گھر میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات حاصل کر سکیں۔ چلیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چند فضائل و برکات بتاتے ہیں جن کا ذکر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، رب کریم کی عطا کے کیا کہنے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تو وہ وضو مکمل کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی 1000 نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ دوستو، بسم اللہ کی عظمت کے حوالے سے آپ کو ایک مختصراً واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک فاسق کو مرنے کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا، پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ میں ایک دن مکتب کی طرف سے نکلا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم 2 چیز جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی شیرینی، جاں کنی کی تلخی۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ یاد رہے کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں، اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیضیاب ہوتی ہے۔ اس میں جلال ہے، اس میں جمال ہے، اس میں ہیبت بھی ہے اور قدرت بھی، عزت بھی ہے، منزلت بھی، قوت بھی ہے، جبروت بھی۔ اس لیے چاہیے کہ گھر کے اندر یا پھر گھر کے باہر جو بھی کام شروع کیا جائے وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔